کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں کہ احسان اپنی حد معراج پر جہاں پہنچا ہے وہ ہے ہمارے رسول کی نبوت۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا تھا؟ میں تھوڑا سا ماضی اور پھر حال، اور حال میں بھی آج کا حال، کہ جسے آج کے اخباروں میں آپ پڑھ سکیں، اگر پڑھ چکے ہیں تو متوجہ ہوں گے، نہیں تو آپ پڑھ لیں گے کہ رسول نے بد تہذیبوں پر احسان کیا، انہیں تہذیب سکھائی، بے ادبوں پر احسان کیا، انہیں ادب سکھایا، بے شعوروں پر احسان کیا، انہیں شعور سکھایا، بد خلقوں پر احسان کیا، انہیں اخلاق سکھایا، غیر متحد منتشر معاشرے پر احسان کیا، صفِ نماز کی تسبیح کے سلکے گوہر بھار میں پرو دیا، رسول نے لب ہوسناک پر احسان کیا، روزے کی مہر لگا دی، رسول نے نفس امارہ پر احسان کیا، انسان کو رب کی طرف مائل کیا، رسول نے جودت تباہ پر احسان کیا کہ اس کو شعور قرآن عطا کیا، رسول نے زندگی انسان پر احسان کیا کہ اسے مطابق وحی گزرنے کا سہارا دیا، رسول نے تمدن انسانی پر احسان کیا، یہاں تک کہ رسول نے یہ بھی احسان کیا کہ ناموں تک کو پسند کیا، ناموں تک کو پسند کیا رسول نے۔ اب رسول کا احسان ہے کہ ان کے دیے ہوئے نام ہمارے آپ کے درمیان رائج ہیں، یعنی ہم میں سے جس کا بھی کوئی نام ہے وہ رسول ہی کا عطا کردہ نام ہے۔ ہم نہ جانتے کہ فارس کا رہنے والا سلمان کون ہے، ہم صرف سلمان فارسی کو اس لیے عظیم مانتے ہیں کہ رسول کے صحابی تھے، اور ہمارے دل میں صحابی رسول ہونے کی وجہ سے سلمان فارسی کی عزت ہے، اور پھر وہ عزت دوہری اس لیے ہے کہ ان کو وہ تنہا صحابی ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے بھی ہیں، کیونکہ دیار غیر کے رہنے والے تھے۔ یا یوں کہہ لوں کہ رسول اپنی آئندہ نسل کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی جناب شہربانوں کو ایران سے آنا ہے، تو جناب سلمان کے لیے یہ فرما دیا رسول نے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب دیکھیے سلمان کو اتنا اپنایا رسول نے، اسی وجہ سے سلمان کے نام کو متبرک مان کے رسول کے اس احسان کو قبول کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں نام رکھے جاتے ہیں سلمان۔ لیکن یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے کہ سینیٹک ورسز لکھنے والا اپنا نام سلمان رشدی بتائے۔ آج کا قومی آواز دیکھیے، بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، چھپتا چھپتا گھوم رہا ہے، اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ یہودیوں نے پناہ کا آفر دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا بھاگا بھاگا تو پھر آئے، توہین رسول کی ہے، توہین رسول کی ہے، اب زمین اس کا بوجھ جھیل نہیں پا رہی ہے۔ کیوں توہین رسول کی؟ یہودی سازش تھی، عیسائی سازش تھی، میں اس بات میں نہیں آتا۔ سوال یہ کہ سلمان رشدی کا کوئی لفظ بھی اس کا اپنا لکھا ہوا نہ ہو، تب بھی کتاب تو اس کے نام سے چھپی، ذمہ دار وہ ہے جس کے نام سے کتاب چھپی ہو۔ مجھے اس میں بحث نہیں، یہودیوں نے لکھ دیا، عیسائیوں نے لکھ دیا، تمہارا نام ٹائٹل پیج پر ہے کہ نہیں؟ جب تک تمہارا نام رہے گا تو پر لعنت ہوتی رہے گی۔